آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت عبداللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور جمانا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور جماؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور نہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، لہذا ان باتوں کا تصور کیسے باندھیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس دنیا میں ہر چیز آنکھوں سے دیکھ کر معلوم نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دل میں اس کے موجود ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ مثلا میری یہ ویڈیو ہے اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور آپ میری تصویر اور میری آواز سن رہے ہیں اور جو میں بول رہا ہوں وہی آپ سن رہے ہیں، اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ میری وہی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، حالانکہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو آپ تک کیسی پہنچ رہی ہے اور کیا پہنچ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ اسی طریقے سے صبح سے شام تک آپ ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس جہاز میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، نہ چلانے والا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو 100% یقین ہے اس جہاز میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پائلٹ اس جہاز کو اڑا رہا ہے، حالانکہ اس پائلٹ اور اس کے اندر بیٹھنے والے انسانوں کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ جہاز بغیر پائلٹ کے نہیں چل سکتا اور یہ ممکن نہیں کہ جہاز چل رہا ہو اور اس کے اندر پائلٹ موجود نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے کہے یہ جہاز بغیر پائلٹ کے خود بخود ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ اس کو بیوقوف اور احمق قرار دیں گے۔ اسی طرح یہ سارا عالم جو پھیلا ہوا ہے، یہ پہاڑ، جنگل، ہوائیں، پانی، یہ سمندر، یہ مٹی، یہ سب چیزیں کسی بنانے والے پر دلالت کر رہا ہے، لہذا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اس وقت یہ بات دھیان میں رکھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے میرے سامنے ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور جما کر نماز پڑھ کر دیکھو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ کیفیت عطا فرمائے، آمین۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ تصور دماغ میں رکھو۔ یہ نماز پڑھنے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ابتدائی سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کو آدمی رفتہ رفتہ طے کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ سیڑھی کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، آپ جو لفظ زبان سے نکالے اس کی طرف دھیان کریں۔ مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ادا کر رہا ہوں، لیکن آج کل ہماری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی اس وقت ایک سوچ آ گئی اور وہ سوچ چلتی رہتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور مشین چل رہی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، یہ صورتحال اکثر پیش آتی ہے۔ دوسری سیڑھی یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کریں، یعنی جس وقت الحمدللہ رب العالمین ہم نے ادا کیا تو اس کے معنی کی طرف سوچے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کے مالک ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، لہذا
پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھر معنی کی طرف دھیان کرے، اور اپنی طرف سے نماز کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے دھیان ان چیزوں کی طرف رہے۔ جب ان چیزوں کی طرف دھیان رہے گا تو جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وضو ڈھنگ سے نہیں کرتے، سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ حالانکہ وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو کے دوران باتیں نہ کی جائیں، وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھی جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آدمی اطمینان سے وضو کرے۔ جب یہ باتیں حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھنا ہے، اور وہ تیسری سیڑھی یہ ہے نماز کے اندر اس بات کا دھیان ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب یہ دھیان حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ خشوع حاصل کرنے کا، جس کی طرف قرآن کریم میں ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں وہی کامیاب اور فلاح یافتہ ہے۔ ہم نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دھیان کو نماز کے اندر لگا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔